डोमेन नंबर 4 सिक्योरिटी ऑपरेशंस का अगला मॉड्यूल हम 4.3 शुरू कर रहे हैं जो कि वनरेबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर है। अब वनरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी नॉन वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या सिस्टम की हैं जो कि कोई भी बंदा एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसे हम वनरेबिलिटी कहते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि हमें इस चीज़ को देखना होता है कि वनरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर हमने वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी होती है या वनरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, जिससे हमें पता लगे कि ये एक्चुअली एक वनरेबिलिटी है जिसके लिए हमने कुछ ना कुछ करना है। ये प्रोसेस होता है डिस्कवर करने का, कैटलॉग करने का या असेसिंग, उसे हम यानी उसका मुआवजा करें कि उसकी वनरेबिलिटी देखें कि कितनी है ऑन ए नेटवर्क या सॉफ्टवेयर, ताकि हम उसके पोटेंशियल थ्रेट का अंदाज़ा लगा सकें। अब एक वनरेबिलिटी अगर एक छोटे इम्पैक्ट की है तो आपको पता है कि आपके सिस्टम का ऑपरेशंस को उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी छोटी वनरेबिलिटी हो या बड़ी वनरेबिलिटी हो, आपको उसका ख्याल रखना होता है जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं आपके वनरेबल सिस्टम्स के थ्रू कोई आपके मेन सिस्टम्स के ऊपर पेनिट्रेट ना करे। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी टीम जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उनके पास डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम जो कि स्कैन करते हैं आपके नेटवर्क को और डिटेक्ट करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स ऐसे हैं या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कि सिक्योर नहीं है या अनपैच्ड हैं, जो कि पोटेंशियली टारगेट किए जा सकते हैं फॉर एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो उन चीज़ों को फिर वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उसके थ्रू कोई किसी किस्म का अटैक ना कर सके सिस्टम के ऊपर। अब जब हमने वनरेबिलिटी की बात कर ली तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने पहले बात की थी ज़ीरो डे अटैक्स की। ज़ीरो डे अटैक्स वो होती हैं कि जो अटैक अभी आइडेंटिफाई हुआ है और उसका कोई भी पैच अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ नहीं किया, तो ज़्यादा वनरेबल होता है कि कोई भी जब आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि वनरेबल हैं, उन्हें फिर वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब वनरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमारे पास दूसरी चीज़ जो आती है वो एक्सपोजर है। एक्सपोजर होता है, सिचुएशन होती है वनरेबिलिटी की जिसके अंदर कोई हमारे पास ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमारा डेटा एक्सप्लॉइट हो जाता है और उससे हमारे रिस्क बढ़ जाता है कि हमारी बाकी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाएगी, उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। जैसे कि डेटाबेस के अंदर कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम सेव कर रहे हैं, उसमें कस्टमर का डेटा है या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं या कोई भी आपकी इन्वेंट्री डिटेल्स वगैरह के हैं, अगर कोई यूज़र उसे विदाउट ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर एक्सेस कर जाता है तो हम कहते हैं कि एक्सपोजर, डेटा एक्सपोजर हो गया, जो कि एक पोटेंशियल थेफ्ट है या मैनिपुलेशन के ऊपर जाता है। अब हमारे पास आता है बग बाउंटी प्रोग्राम्स। बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है या एक अप्रोच है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ़र करती हैं कि हम रिवार्ड देंगे आपको। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और डिफरेंट तरीक़ों से भी हो सकता है कि उसके अंदर हम एक्सटर्नल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को या एथिकल हैकर्स को बुलाते हैं कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर जो रिलीज़ होने वाला है या हो चुका है उसके अंदर कोई भी वो वनरेबिलिटीज़ ढूंढें। अगर आप वो सक्सेसफुली ढूंढ लेते हैं तो उसे आपको अवार्ड किया जाता है। इसे वनरेबिलिटी रिवार्ड प्रोग्राम भी कहते हैं, बग बाउंटी भी कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम हैं उसके। अब उसके अंदर दो कैटेगरीज़ आती हैं, एक होता है ओपन बग बाउंटी प्रोग्राम, एक होता है क्लोज बग बाउंटी प्रोग्राम। ओपन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है कि ठीक है ये हमारा सिस्टम है, आप इसके ऊपर वनरेबिलिटीज़ ढूंढें और अगर आप इसके ऊपर को ढूंढ लेते हैं तो हम आपको इतनी अमाउंट देंगे। क्लोज होता है कि कोई भी एक प्रोग्राम रिलीज़ होने से पहले यूजुअली एक सेट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टर्स या एथिकल हैकर्स जो हैं उस सिस्टम में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ करती हैं, उनके पास क्लोज बग बाउंटी प्रोग्राम होता है या उनके पास अपने एथिकल हैकर्स या उनके अपने पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं जो कि उसे चेक करते हैं फॉर एनी पोटेंशियल वनरेबिलिटी जो भी उसके अंदर होगी, ताकि रिलीज़ से पहले उस चीज़ को वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए और किसी को उसके बारे में बाहर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। इसके बाद होता है वनरेबिलिटी डिस्कवरी। अब वनरेबिलिटी डिस्कवरी क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ढूंढते हैं सिक्योरिटी वीकनेसेस किसी भी सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, नेटवर्क की, जो कि एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं किसी भी एक एक्सटर्नल एंटिटी से। फॉर एग्जांपल जब हम एक वाईफाई नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर हम साइट सर्वे करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि कितने एक्सेस पॉइंट चाहिए होंगे, कहाँ का चाहिए होंगे, किस तरह का हार्डवेयर चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन सी चाहिए, नेटवर्क सेगमेंटेशन है कि नहीं, गेस्ट नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क। ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं
تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اینٹی ہمارے آرگنائزیشن کے اندر پینیٹریٹ نہ کر سکے. اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو کہ ولنریبلٹی ڈسکور کرتی رہتی ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتی رہتی ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے سرٹ آتی ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویب سائٹ ہے، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے والز یعنی vulnerability.cert.org. اس کے اندر جتنی بھی ولنریبلٹیز وغیرہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. اس کی سر ولنریبلٹی انالیسس بھی ہے، گائیڈ بھی ہے CVD وغیرہ، اس کے ٹولز اور ساری چیزیں. تو یہاں سے اس طرح کے ٹولز کے تھرو آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ کون سی اس وقت نون ولنریبلٹیز چل رہی ہیں جس کے خلاف ہمیں اپنے سسٹمز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب جب آپ ان ساری ویب سائٹس پہ اور یہ ساری انفارمیشن ڈھونڈ لیتے ہیں اور اگر فار ایگزامپل آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کسی قسم کی ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے تو اس کے اندر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز کو ہم کہتے ہیں فل ڈسکلوجر، ایک ہوتا ہے ریسپانسبل ڈسکلوجر. فل ڈسکلوجر ہوتا ہے کہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے آپ نیوز میں دے دیتے ہیں کہ جی کچھ ہو گیا ہے اور ہمارے نیٹ ورک کمپرومائز ہو گیا ہے اور جتنے بھی یوزرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو سیکیور کر لیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اوور آل اسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے. ریسپانسبل ڈسکلوجر یہ ہوتا ہے کہ صرف اتنی انفارمیشن آپ ریلیز کرتے ہیں پبلک کو جتنے کی انہیں ضرورت ہو، اس سے زیادہ انفارمیشن ریلیز نہیں کی جاتی تاکہ آپ کی آرگنائزیشن کے اسٹاکس اور اس کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں خراب نہ ہو. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رپورٹنگ پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس کسی قسم کی ولنریبلٹی وغیرہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے ونربلٹی آئیڈینٹیفیکیشن میں، تو اسے ہم نے رپورٹ کیا کرنا ہے. اس کے 4 سٹیپس مین ہوتے ہیں. ویریفیکیشن ہے، ڈاکیومنٹیشن ہے، کانفیڈینشیل رپورٹنگ ہے اور کوآرڈینیشن. ویریفیکیشن کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کنفرم کرتے ہیں کہ ولنریبلٹی ہو گئی ہے اور یہ فالس پازیٹیو نہیں ہے. اگین ہم نے فالس پازیٹیو، فالس نیگیٹو، ٹرو پازیٹیو، ٹرو نیگیٹو پہلے کیا تھا، وہ آپ کور کر لیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سرٹیفیکیشن کے لیے. اس کے اوپر لازمی کوسچن آتا ہے. ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے کہ گیدر کرتے ہیں انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ کہ ولنریبلٹی اور کہاں کہاں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے اور اس کے کیا انہوں نے پروسیجر نکالے ان آرڈر ٹو کنٹرول اٹ. اس کے بعد کانفیڈینشیل رپورٹنگ ہوتی ہے. سبمٹ کی جاتی ہے ایک ولنریبلٹی ڈیٹیل کانفیڈینشیل انفارمیشن آرگنائزیشن کو یا سیکیورٹی ٹیم کو یا ڈیزگنیٹڈ رپورٹنگ چینلز کے تھرو، تاکہ آپ اپنے انفارمیشن کو اور اپنی آرگنائزیشن کی انفارمیشن کو سیکیور رکھ سکیں. سیکیور فارمز کے تھرو ہوتا ہے اور انکرپٹڈ ای میلز کے تھرو کیا ہے ہم نے ایک ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی کی ہے. اگر آپ اسے اوپنلی پبلک میں کہہ دیں گے تو بہت سارے ایسے ہیکرز باہر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی نیوز کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے وہ سکین کرتے ہیں ان ساری آرگنائزیشنز کو جہاں پہ وہ سسٹمز ہیں اور ونریبل ہیں، وہ پھر اٹیک ہو جاتے ہیں. نا کوآرڈینیشن ہوتا ہے ورک ود دی آرگنائزیشن سیکیورٹی ٹیم، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اسسٹ کرتے ہیں اس چیز کو نکالنے کے لیے کہ اسے ہم کس طرح سے جتنی جلدی ہو سکے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک CVE پروگرام ہوتا ہے. یہ ویب سائٹ ہے CVE کی جس کے اندر ہمارے پاس ساری انفارمیشن آتی رہتی ہے کہ کون کون سی ولنریبلٹیز آ گئی ہیں. اب ناؤ CVE جو ہے وہ ایک ان کی سائبر سیکیورٹی اینڈ ولنریبلٹیز کے ریکارڈز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اور اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ کون کون سے ہمارے لیٹسٹ کسی قسم کی ولنریبلٹیز وغیرہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اور اس کے سلیوشن کیا ہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے جس کے اندر آپ کسی بھی لیٹسٹ ولنریبلٹی کو ڈھونڈ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میں یہاں پہ یہ CVE ایک کوڈ ڈالوں جو کہ لیٹسٹ براڈ بینڈ اس سے ریلیٹڈ موبائل براڈ بینڈ ڈرائیور کی ریموٹ کوڈ ایگزیکیوشن ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، تو وہ کھلتے ہی آپ کو دے گا کہ اسائنر مائکروسافٹ کارپوریشن ہے، اس کے اندر کیا چیز افیکٹڈ ہے، وینڈر کون ہے، کس بلڈ کو افیکٹ کر رہی ہے، وہ 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے، اس کے ورژنز کون کون سے تھے، وینڈر کون ہے. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں. اب اس کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ کون سی ولنریبلٹی تھی اور کون سی چیز اور کون سے آپریٹنگ سسٹم ایکسپلائٹ ہوئے ہیں. اب ہیکرز اس چیز کو نیگیٹیولی بھی یوز کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ولنریبلٹی کسی آپریٹنگ سسٹم کے اندر آئی تھی اور اگر کوئی اور آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اپنے سسٹمز کو پیچ نہیں کیا ابھی تک تو وہ یہی ٹولز جو کہ یہاں پہ مینشن کیے ہوتے ہیں کہ اس کے تھرو وہ اٹیک کیے جا سکتے ہیں، تو وہ اپنا پے لوڈ یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو پینیٹریٹ آن دوز نیٹورکس. اب فردر آپ کو اگر انفارمیشن چاہیے تو NIST کی ویب سائٹ پہ بھی ہوتی ہے NIST nvd.nist.gov. اس کے اوپر بھی یہ آپ کو لیٹسٹ دیکھیں CVE کوڈ وہی جو کہ ہم نے یہاں پہ یوز کیا تھا وہی یہاں پہ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ولنریبلٹی ہے اور اس کی سیویریٹی لیول جو ہے میڈیم اینڈ ہائی ہے. اب آپ اسے کھول کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کون سا ورژن ہے، ہائپر لنک کیا ہے، افیکٹڈ سسٹمز کیا ہیں اور اس کی ساری کمپلیٹ ہسٹری یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے.
اسی طرح اگر آپ کوئی اور کھولیں گے، جیسے میں نے ایک اور دوسرا کھولا ہے، اس کے اندر بھی یہاں آپ کو اس کی ساری ایڈوائزری ڈیٹیلز وغیرہ مل جاتی ہیں. تو ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک ونربلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے تو وہ صرف آپ کے پاس ہو، گلوبلی سسٹمز کو افیکٹ کرتی ہیں. اب آپ چاہیں تو آپ صرف آپریٹنگ سسٹم ریلیٹڈ ورنبلٹیز یہاں پہ نہیں ہوتی، یہاں پہ ورنبلٹیز ڈیٹا بیسز کے اوپر بھی ہوتی ہیں، اپلیکیشنز کے اوپر بھی ہوتی ہیں. وہ ساری ڈیٹیلز آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کون سی اپلیکیشنز یا چیزیں ہیں جو کہ آرگنائزیشنز یوز کر رہی تھیں اور وہ ریسنٹلی ایکسپلائٹ ہوئی ہیں یا ورنبلٹیز اس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رسپانسبل باڈیز کون سی ہیں. یہاں پہ انٹرنل سیکیورٹی ٹیم ہوتی ہے آپ کی کسی بھی ونربلٹی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. ٹپیکلی ہینڈلز دی انیشل رپورٹس، اسیس کرتی ہے رسک کو اور کوآرڈینیٹ کرتی ہے ریمیڈیشن ود دی آرگنائزیشن. ایکسٹرنل سیکیورٹی فرمز ہیں، بعض اوقات آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں فار ڈیٹیل ٹیسٹنگ اگر آپ کے پاس کوئی ونربلٹی ہو گئی ہے. یا پھر ہمارے پاس CERT یا CSIRT ہوتے ہیں جو کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی یا آرگنائزیشن کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز ہوتی ہیں، جو کہ انوالو ہوتی ہیں اسپیشلی اگر کوئی ونربلٹی اس لیول کی ہو گئی ہو جس کا امپیکٹ بہت ہیوج ہو، تو وہ آ کے انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں. CVE پروگرام جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، پبلک کیٹالوگ ہے جس کے اندر لسٹ کرتے ہیں ہم سیکیورٹی ونربلٹیز کو اور ایکسپوجرز کو ود یونیک آئیڈینٹیفائر، جو کہ میں نے آپ کو اس کا CVE کوڈ دکھایا تھا، اس کی ڈسکرپشن اور ریفرنس وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے. اس کی کی فیچرز ہوتی ہیں کہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوتی ہیں کیونکہ یہ پرووائڈ کرتی ہیں اسٹینڈرڈ وے ٹو آئیڈینٹیفائی دی ونربلٹیز. اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کا کمیونیکیشن پروسیس ہے. ایکسیسیبلٹیز کی یہ ہوتی ہے کہ اوپنلی ایکسیسیبل ہیں سارے لوگوں کو، اور اس کے اوپر وہ ونربلٹیز دے سکتے ہیں. اور انٹیگریشن کے اندر یہ وائڈلی یوز ہوتی ہے سائبر سیکیورٹی ٹول سروسز ونربلٹی مینجمنٹ کے اندر. تو یہ ہمارا CVE پروگرام تھا. اب اس کے اندر آپ کو CVSS کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو کہ کامن ونربلٹی اینڈ اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے، جو کہ اسٹینڈرڈائز فریم ورک ہے جس کے تھرو ہم سیویریٹی اور اس کی ونربلٹیز وغیرہ کو کریکٹرائز کر دیتے ہیں بیسڈ آن دیئر بیس اسکور، جو کہ میئر کرتا ہے انہیرٹ کوالٹیز جو کہ ونربلٹیز کی کانسٹنٹ اوور ٹائم جو ڈیولپ ہوتی رہی ہیں. اس کا ٹیمپورل اسکور ہوتا ہے جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہیں فیکٹرز جو کہ چینج ہوتے رہتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم، تاکہ اویلیبلٹی کیا اس کی ہے اور اس کے کون کون سے ایکسپلائٹس تھے، اس کے کون سے ورژن تھے اور اس کے کیا پیچز ریلیز کیے گئے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیٹ. اور انوائرمنٹل اسکور ہوتا ہے جو کہ اکاؤنٹ اسپیسیفک امپیکٹ ونربلٹی ہوتی ہے، جو کہ انڈیویجول کی یوزر انوائرمنٹ اور کنسیڈریشن آن ایگزسٹنگ سیکیورٹی کنٹرولز کو دیکھتی ہے کہ کتنی جگہوں پہ اس چیز نے افیکٹ کیا تھا. یہ ہمارا ورڈ کلاؤڈ ہے. اگین میک شور یہ سارے آپ کو آتے ہوں.